بات کرنے سے عقبا سے محبت رکھنے سے ملتا ہے خدا بس ایسے ہی۔ پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات، جو لبرل قسم کا طبقہ ہے، اپنے آپ کو بہت دانشور سمجھتا ہے، اپنی ہی تحقیق کو حرف آخر سمجھتا ہے، وہ اس معراج کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی حفاظت کے لیے، اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے، کسی نے سوال کیا کہ یہ بات یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ جاوید غامدی کو یہاں تو کوئی جانتا نہیں ہے، انجینئر مرزا محمد علی کو یہاں تو کوئی جانتا نہیں ہے، تو آپ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا بھائی ہر سال کیا ہر ماہ پولیو کے قطرے حکومت پلواتی ہے۔ کیوں پلواتی ہے؟ اس لیے کہ بیماری نہ پیدا ہو، حفاظت ہو بچوں کی، پولیو سے محفوظ رہیں۔ تو میرا بھی مطلب یہ ہے کہ ہم ان فتنوں سے بچیں، ہمیں پتہ ہو یہ فتنہ ہے، فرقہ نہیں ہے، اختلافی مسائل نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ میں نام اس لیے لے رہا ہوں آپ کو پتہ ہو، جاوید غامدی ہو، مرزا محمد علی ہو، جہلم میں جو رہتا ہے، جاوید غامدی لاہور میں رہتا ہے، یہ معراج کا منکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا منکر ہے، رجم کا منکر ہے، داڑھی کے ثبوت کو نہیں مانتا، قادیانیت کی طرف مائل ہے، جدید تحقیق پیش کرتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی فتنے ہیں ان کے اندر جو قدریں مشترک ہوتی ہیں نا وہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ علماء سے ان کو دور کیا جائے۔ اب اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، بھائی جو آدمی جس فن میں ماہر ہے اسی کی بات اس فن میں حرف آخر اور تسلیم کی جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ آپ زمیندار ہیں، آپ کی فصل پر، آپ کی کپاس پر، آپ کی گندم پر تیلا آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، سنڈی آ جاتی ہے، تو آپ جو فیلڈ آفیسر ہوتا ہے، جو سپرے کا جاننے والا ہوتا ہے، جو اس بیماری کا علاج کرنے والا، اس سے رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ سبز تیلا ہے، یہ سفید مکھی ہے، اس پہ کون سی سپرے کریں۔ وہ آپ کو بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے دیگ پکوانی ہے، آپ نائی سے رجوع کرتے ہیں، وہ جو سامان لکھ کے دے دیتا ہے، ٹماٹر لے کے آنے ہیں، ادرک لے کے آنا ہے، لہسن لے کے آنا ہے، جو بھی لکھ کے دے دیتا ہے، آپ وہی لاتے ہیں، اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرتے، اس کی بات کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کی بات کو مان کے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم علماء سے پوچھنے کی بجائے پروفیسر حضرات سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر حضرات سے پوچھتے ہیں۔ اور بھائی سپرے کرنی تھی تو آپ نے ڈاکٹر سے کیوں نہیں پوچھا؟ دیگ پکوانی تھی تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ پروفیسر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے، یہ ڈاکٹر تو ہے، یہ پروفیسر تو ہے، مگر اس کو مستری کے کام کا نہیں پتہ، اس کو پلمبر کے کام کا نہیں پتہ، اس کو الیکٹریشین کے کام کا نہیں پتہ۔ ہر بندہ اپنی فیلڈ کا جو ہے اس سے اسی فیلڈ کا سوال کیا جائے گا، دوسری فیلڈ کا نہیں پوچھا جائے گا۔ مگر ہمارا نوجوان طبقہ جو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اس کے لہجے سے اور اس کے انداز گفتگو سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ احادیث کا منکر ہے شخص۔ اب معراج کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج صرف ایک خواب کی حقیقت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ منکر حدیث ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے، جو فتنہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اور دینی مسائل کے لیے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ کیوں؟ عام آدمی چاہے وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، ٹھیک ہے اپنی فیلڈ کے لحاظ سے وہ ہمارے ہاں قابل احترام ہے، لیکن جب دین کے اندر دخل اندازی کرے گا پھر اس کو وہ مقام نہیں دیا جائے گا۔ اب احادیث مبارکہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ احادیث مبارکہ کے اندر کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث مرفوع کون سی ہے، موقوف کون سی ہے، مقطوع کون سی ہے، حسن کون سی ہے، غریب کون سی ہے، مشہور کون سی ہے، خبر کون سی ہے، صحیح لذاتی کون سی ہے، صحیح لغیری کون سی ہے، حسن لغیری کون سی ہے، مشترک کون سی ہے، اور اسی طرح معزل کون سی ہے، معزل مسند کون سی ہے، منقطع کون سی ہے، مدلس کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، متروک کون سی ہے، شاذ کون سی ہے۔ یہ 14 قسمیں ہیں حدیث کی۔ پھر راویوں کے اعتبار سے اس کی علیحدہ قسمیں ہیں 5، پھر کتب کے اعتبار سے اس کی 7 قسمیں ہیں۔ اب یہ عام بندے کو نہیں پتا کہ اس حدیث پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اب وہی کو لے لیجئے، ڈاکٹر حضرات تو سطحی علم حاصل کر کے اس کی تفاصیل شروع کر دیتے ہیں، مگر علماء جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں، جو اس کی گہرائی کو جانتے ہیں،
جنہوں نے اپنے 8 سال 10 سال اس میں کھپائے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں وہی مطلوب کون سی ہے، وہی غیر مطلوب کون سی ہے، وہی خفی کون سی ہے، وہی ظاہر کون سی ہے، دیگر قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ عام بندے کو کیا پتا؟ تو اس لیے ان مسائل کے بارے میں ہمیں جب بھی کسی سے رہنمائی لینی ہو تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے یہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ علماء کے ساتھ اس کا رشتہ ناتا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ مستند عالم سے رجوع کرنا چاہیے، جیسے ہم دوائی لیتے ہوئے آپریشن کرواتے ہوئے ہر غیر سے آپریشن نہیں کرواتے، تو اسی طرح ہمیں ان معاملات کے اندر بھی